السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور آج ایک نئے ویلاگ کے حوالے سے آئے ہیں۔ ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ بہت زیادہ خوشخبریاں کرکٹ کے میدان کے علاوہ ہمیں موصول نہیں ہو رہی، اور آج بھی ملک میں کافی شدید اور کشیدہ صورتحال ہے۔ اور اصل مسئلہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو کلیشز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہوئی ہے پورے ملک میں۔ پولیس والے بہت سارے شہید ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ دونوں پاکستانی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور کیا ان کو شہید ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو معاملات ہیں یہ حکومت کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تین چیزوں پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک کی اب کیا پوزیشن ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مکافات عمل کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سب کا الٹ یہ آج کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ اور اس وقت نواز شریف نے کیا کہا تھا اور آج نواز شریف کس پوزیشن میں ہے۔ تیسری بات جو آپ سے کرنی ہے کہ آج تحریک لبیک کا کیا پلان ہے، پنجاب پولیس کا کیا پلان ہے، کہاں پہ کلیشز ہونے کا امکان ہے، ان کی طرف سے کیا چیزیں کی گئی ہیں، یہ اس بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، اور تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جناب، صورتحال یہ ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہیں، اور میڈیا پہ پتہ نہیں چل رہا، میڈیا پہ اس کی کوریج نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ والا دھرنا نہیں ہے جس کا، جو فیض آباد والا دھرنا تھا، جس کے ایک ایک منٹ کی کوریج ٹی وی پہ دکھائی جا رہی تھی، جہاں جب حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر اس ریٹ کے خلاف اچانک کچھ لوگ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے پولیس کو پیچھے ہٹا دیا تھا۔ اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف غفور صاحب کے بھی ٹویٹ آئے تھے کہ اپنے لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے ساتھ ہم سیاسی مفاہمت سے بات کریں، امن و امان کے حوالے سے بات کریں۔ وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی جو فیصلہ تھا وہ بھی بڑا کنٹروورشل ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ بڑے ریسپیکٹڈ جج ہیں، ان کے اوپر بھی الزامات لگائے کیونکہ انہوں نے اس جماعت کو کالعدم اور بین کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے جو افراد ہیں جو بے نقاب نہیں ہو سکے ان کو بے نقاب کیا جائے۔ کل جو صورتحال ہے وہ یہ، کل گجرانوالہ سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا، اور چونکہ میڈیا پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو انہوں نے کہا گجرانوالہ میں یہ صورتحال تھی کل کہ انٹرنیٹ بند تھا، ہر قسم کے رابطے بند تھے، ٹریفک بند تھی، اور خوف تھا، دہشت تھی، اور پولیس راج تھا۔ فائرنگ کی آوازیں تھیں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے لوگ مرے، کتنے شہید ہوئے، کیا ہوا، اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جب اطلاع نہیں ہوتی تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں اگر کسی ایک آدمی کی شہادت ہوئی ہے تو لوگ اس کو 100 بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ سینہ گزٹ اسی طرح چلتا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ بہت اچھا کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو کشمیر میں صورتحال ہے، جس طرح کے مظالم، بربریت بھارتی حکومت اپنے عوام، کشمیری عوام کے ساتھ دکھا رہی ہے، وہی کچھ آج گجرانوالہ میں ہوا ہے۔ اور یہ 7 دن ہو گئے ہیں اس دھرنے کو۔ یہ دھرنا اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اب ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا ہے، کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت کی بات نہیں کرے گی۔ وہ پہلے زمانے تھے جب مفاہمت ہوتی تھی، جب ہزار ہزار روپیہ تقسیم کیا جاتا تھا، جب اینکر جا کر ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اور ایک ایک سیکنڈ کی بے شک اس میں گالیاں ہوں، بہتان ہو، غلاظت ہو، وہ ساری کوریج دکھائی جاتی تھی۔ اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے، اور اب حکومتی ریٹ بہت سارے لوگوں کو یاد آ گئی ہے۔ یہ مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جاری رہے گا، اور 19 تاریخ، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 19 تاریخ میں کیوں کہہ رہا ہوں، 19 تاریخ تک یہ معاملات خراب ہوں گے، بلکہ خراب کیے جائیں گے۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں، لیکن آنے والے چند دن بہت فیصلہ کن ہوں گے۔
مقافات عمل دوسری خبر پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا اور وہ لندن سے اسلام آباد لاہور واپس آئے، پھر اسلام آباد انہیں اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا، اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن آج جو پتہ چل رہا ہے کہ خدا جو فیصلے کرتا ہے وہ سب سے بہترین فیصلے ہوتا ہے۔ اس حکومت نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ نواز شریف کے خلاف کیا وہ سب کچھ ان کے منہ پہ آ رہا ہے، اور ایک نہیں ہزاروں اگزامپلز اس کی ہیں کہ جو مثلا ایک بے گناہ شخص کے خلاف جس طرح انہوں نے الزام تراشی کی وہ سب کچھ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں کوٹ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم IMF سے قرضہ نہیں لیں گے، اب IMF سے قرضہ دور کی بات ایک قسط کے لیے منتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کو اتنا خود مختار بنائیں گے کہ پاکستان کو بھیک نہیں لینی پڑے گی۔ سعودی عرب سے چاول منہ کی بھیک لے کے آئے اور کوئی آدمی ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان تنہا ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی پاسپورٹ کو ہم اتنی عزت دیں گے کہ جناب لوگ پاکستان آئیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مہنگائی کا، جو گورننس کا، جو اقربا پروری کا حال ہے، تو لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، پاکستان آنے کو اس سٹیج پر کوئی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران کرپٹ ہوتے ہیں۔ چینی کی قیمت اس دور میں سب سے زیادہ بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری جاتی ہیں۔ تو اس وقت پیٹرول کی قیمت تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جو غریب خواتین ہیں، حاملہ خواتین ہیں، ان کے بڑی تعداد کو علاج کی صورتحال میسر نہیں ہوتی۔ انہوں نے دوائیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ اب ایک عام مریض کو بھی دوائی میسر نہیں آتی۔ انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے یہ کہا، اچھا ٹیکسز جمع کروانے کے حوالے سے انہوں نے اس وقت سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ آج روتے پیٹتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں جمع کرواتے۔ پھر فیض آباد دھرنے کی بات کر لیجئے، انہوں نے اس کا عمران خان صاحب نے اس وقت وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ شیخ رشید صاحب وہ تقریریں کرتے تھے کہ لاٹھی نکالو، نیزہ نکالو، گھروں سے نکلو، توڑ پھوڑ کرو، جلاؤ گھیراؤ کرو۔ اب وہ امن و امان کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو اور پھر جب انہی دھرنے کے مظاہرین میں کو روکنے کے لیے احسن اقبال صاحب شاید انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے وہ جہاں پہ یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس کے کنٹرول روم میں جانے کو کہا، تو ایک بریگیڈیئر صاحب نے انہیں جانے سے روک دیا تھا۔ اور آج دیکھیں صورتحال کیا ہے، کوئی میڈیا اس کی کوریج نہیں کر رہا، بلکہ ایک چینل تھا 92، وہ ان کو کھانا بھی دیتا تھا۔ یہ جب پہلے فیض آباد والا دھرنا تھا، کھانا بھی دیتا تھا اور کوریج بھی کرتا تھا، ساتھ نعتیں بھی لگا دیتے تھے۔ اور اب صورتحال ہے کہ وہ بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہزار ہزار روپیہ اس زمانے میں تقسیم کی وہ تصویریں سب نے دیکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب صورتحال آ گئی ہے، اب انہیں منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، اپنا تھوکا چاٹنا پڑ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں حکومت کی ریٹ کو نافذ ہونا چاہیے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ عسکریت پسند ہے، اور ان کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا گیا کل۔ تو جب آپ پیسے تقسیم کر رہے تھے تب یہ انڈین ایجنٹ نہیں تھے، یا پھر آپ انڈین ایجنٹس کو، را کے ایجنٹس کو، موساد کے ایجنٹس کو پیسے تقسیم کر رہے تھے۔ اب اتنے زیادہ انڈین ایجنٹ بن گئے ہیں اس ملک میں، صحافی بھی ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہو گئے ہیں، حکومت کے ناقدین بھی ہو گئے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہو گئی ہیں، سارے انڈین ایجنٹ ہوں گے۔ تھوڑے دنوں تک تاجر برادری بھی انڈین ایجنٹ ہو جائے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ اب چل رہا ہے، تو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور نواز شریف کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ جتنی ان کو ہزیمت پہنچ چکی ہے اپنے اقدامات کی وجہ سے، اس کے بعد لگتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے، اس قادر مطلق کے فیصلے بالکل
درست ہوتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے نواز شریف سیاست میں نہیں ہے، نواز شریف کو انہوں نے پارٹی کی قیادت سے بھی ہٹا دیا، بے بنیاد مقدمات بھی قائم کر دیے، لیکن یہ جو حکومت میں ہے آپ ان کا حال دیکھ لیجئے، 2 ٹکے کی ان کی عزت نہیں ہے، ان کے ممبران اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اور یہ چند لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ یہ مقافات عمل ہے۔ ہر معاملے میں کوئی چیز نکال لیجئے، چینی، آٹا، کسی چیز کی، دوائیوں کی پرائز، چینی صدر کا وزٹ، سی پیک، ہر چیز کے حوالے سے جو کچھ انہیں ماضی میں کہا وہ آج ان کے منہ پہ تھپڑ کی صورت میں پڑ رہا ہے۔ یہ مقافات عمل ہے اور یہ خدا کے فیصلے ہیں، اور نواز شریف کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ یہ مقافات عمل کی بات ہو گئی، اور اب اگلی بات کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اب حکومت کل کی پریس کانفرنس کے بعد ٹی ایل پی کے خلاف بڑا ایکشن کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس لیا جو کہ ماضی میں نہیں تھا۔ شیخ رشید صاحب کہتے تھے ہم نے کال عدم بھی کیا ہوا ہے، بین بھی کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اب یہ جماعت سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ حکومت کو اپنی ریٹ یاد آ گئی ہے، گجرانوالہ سے یہ آگے ٹریول کریں گے۔ آگے جب ٹریول کریں گے تو اصل مارکا جو ہوگا وہ جہلم کے مقام پر ہوگا۔ سنا ہے کہ جہلم کے مقام کے اس سائڈ پر جو راولپنڈی کی سائڈ پہ ہے رینجرز تعینات ہوں گی اور بڑی تعداد میں تعینات ہوگی۔ جہلم کا پل بند کر دیا گیا ہے اور اس پہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سے تحریک لبیک والے اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ بڑی سختی سے نمٹا جائے گا، خون بھی بہے گا اور فائرنگ بھی ہوگی، اور یہ ان کا ارادہ ہے کہ جہلم کے پل سے آگے کوئی گزر نہ سکے۔ اگر کسی نے گزرنا ہے تو وہ تیر کے گزرے۔ یہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے فورس بہت بڑی ہوگی تو ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا، لیکن اگر ملک میں خون بہا، لاشیں بکھریں تو پھر یہ فسادات جہلم تک رکیں گے نہیں، پھر سارے ملک میں فسادات پھوٹ پڑیں گے اور پھر یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یہ صورتحال ہے اور تشویشناک صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہے۔ جو فیصلے یہ آج کر رہے ہیں، اگر یہ ہوس اقتدار ان کے دل میں نہ ہوتی، حرص اقتدار نہ ہوتی اور یہ فیصلے 2017 میں کر لیتے تو میرے خیال میں آج پاکستان بہت بہتر ہوتا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی اقتدار کے خاطر اس ملک کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا، اور یقین مانیے کہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا وہ سارے کردار بے نقاب ہو کر آپ کے سامنے آئیں گے۔